میری بڑی خالہ جو گاؤں میں رہتی تھی، اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ساجد تھا۔ جب بھی ہمارے پاس آتا میری بےعزتی کر دیتا، مجھے خوب تنگ کرتا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا جب بھی موقع ملے گا میں اس سے اپنی بےعزتی کا بدلہ لوں گی، لیکن وہ بہت تیز تھا، جلد ہی پکڑا نہیں جاتا۔ اس حالات میں بدلہ لینے کا موقع دے دیا۔ کچھ اس طرح کے میٹرک کا امتحان دینے کے بعد گرمی کی چھٹیوں میں میں اپنی خالہ کے گھر آئی ہوئی تھی۔ مجھے سائیکل چلانے کا بہت شوق تھا۔ میں سائیکل چلا نہیں سکتی تھی کیونکہ مجھ سے نہیں آتی تھی۔ میں نے اپنی خالہ کے بیٹے ساجد کو کہا کہ مجھے سائیکل چلانی سکھا دو۔ وعدہ کر لیا کہ اس اتوار والے دن کالج سے چھٹی ہے، اس لیے تم اتوار والے دن وہ مجھے سائیکل چلانے سکھا دے گا۔ میں نے بے صبری سے اتوار والے دن کا انتظار کرنے لگی۔ آخر خدا خدا کر کے اتوار والا دن آ گیا۔ اس دن موسم بہت اچھا تھا، آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ حالانکہ گرمیوں کا موسم تھا، یوں لگتا تھا جیسے فروری مارچ کا مہینہ ہو۔ میرے کزن صاحب نے مجھے سائیکل پر بٹھایا اور کھیتوں میں بھی سڑک پر لے گیا۔ اس کے ساتھ ایک بڑی نہر گزرتی تھی۔ اب ساجد نے مجھے سائیکل کی ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا دیا اور خود پیچھے سے پکڑ لیا تاکہ میں گر نہ جاؤں، اور مجھے ہدایت کی کہ سائیکل کے ہینڈل کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اپنی نگاہ سامنے سڑک پر رکھو اور پیڈل چلاتی رہو۔ خود اس نے پیچھے سے سائیکل کو دھکا لگانا شروع کر دیا۔ اب سائیکل صحیح سے چل رہی تھی۔ مجھے یہ سارا تجربہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ہم نے کچی سڑک پر 2 سے 3 چکر کاٹے شروع میں، لیکن مجھے کبھی بھی ایسا لگتا کہ ساجد بھائی نے پیچھے سے سائیکل چھوڑ دی ہے اور میرے ساتھ ساتھ بھاگا جا رہا ہے، لیکن یہ میرا وہم تھا۔ لیکن میں ابھی قابل یقین نہیں تھی کہ خود بخود سائیکل سنبھال سکتی۔ اس کے بعد میں کافی سائیکل چلانا سیکھ گئی۔ پھر میرے کزن ساجد نے کہا بس آج اتنی پریکٹس کافی ہے اور گھر چلیں کیونکہ بارش آنے کا امکان ہے، پھر ہم بارش میں بھیگ جائیں۔ میرا دل کر رہا تھا کہ اسی طرح سائیکل چلاتی رہوں، لیکن مجبور تھی، کیا کرتی۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ جب آخری چکر شروع کیا تھا، ساجد بھائی نے پتہ نہیں کیا سوچ کر سائیکل کو پیچھے چھوڑ دیا، تو مجھے پتہ نہ چلا کیونکہ میں کافی زیادہ کنٹرول حاصل کر چکی تھی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد جب مجھے پتہ چلا کہ سائیکل خود بخود چلی جا رہی ہے اور ساجد بھائی کہیں پیچھے رہ گئے ہیں، تو میں بھی اور سائیکل کارکن ہر کی طرف ہو گیا اور میں سائیکل سے نہر میں جا گری۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، لیکن میں نے سائیکل کا ہینڈل نہیں چھوڑا۔ ایک تو میرا وزن کم تھا، اوپر سے سائیکل کے ٹائروں میں ہوا بھری ہوئی تھی، اس لیے یہ میں ڈوبی نہیں، لیکن میں نے بیچ کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ جیسے ہی ساجد بھائی کو پتہ چلا کہ میں نہر میں گئی ہوں، وہ بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے نہر میں چھلانگ لگائی اور لیکن اسے تیرنا نہیں آتا تھا اور پانی بھی کافی گہرا تھا، اس لیے بجائے مجھے بچانے کے وہ خود کو بچانے کی کوشش میں لگ گیا اور ہاتھ پیر مارنے لگا، چلانے لگا۔ خوش قسمتی سے وہ اسے ایک راہگیر گزر رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی ہم دونوں کو نہر میں ڈوبتے دیکھا تو نہر میں چھلانگ لگا دی۔ اس نے پہلے مجھے کھینچ کر باہر نکالا اور بعد میں ساجد بھائی کو، اور آخر سائیکل کو اب حالت یہ تھی کہ میں شہر کے کنارے بیٹھی روئی جا رہی تھی۔ ساجد بھائی کا کانپے جا رہا تھا، وہ مجھے سائیکل سکھانے آیا تھا۔ اس کا حال دیکھ کے میں خوش ہو گئی۔ ساجد بھائی نے مجھے ہنستے ہوئے دیکھا تو غصے سے آنکھیں دکھانے لگا، اور اس کے بعد ساجد نے سائیکل پڑی اور میں اس کے پیچھے پیچھے گھر کو چلتی جا رہی تھی کہ ساجد بھائی نے کہا اب تم سائیکل کو چلاؤ، اور ساجد بھائی نے پیچھے سے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا۔